چودھری صاحب نے جو ایک اہم بات کی وہ یہ کہ ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے. ہاں بالکل سیدھا اور اشارہ. اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو شاید حالات یہ نہیں ہوتے جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ کتنے انفلوئنس ہے ان کا پارٹی کے اوپر یا خان صاحب کے اوپر. ایبسلیوٹلی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں, آپ اپنے پاور بیسس کو ختم نہ کریں, آپ کی یعنی وہ آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نہ خان صاحب نے مانا, نہ ان قریبی حواریوں نے نہ مانا, جس کو میں وشیس سرکل کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ 25 مئی سے سبق آپ نے نہیں سیکھا, میں نے آپ کو سمجھایا تھا. 26 نومبر سے آپ نے نہیں سیکھا, میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اب دیکھ لیں آپ کا حال کیا ہے. لاہور کا سیکرٹری جنرل پکڑ کے لے گئے ہیں, فواد چودھری صاحب جو اسٹالورٹس ہیں پارٹی کے ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں, 2 دن کے وہ یعنی جسمانی ریمانڈ پر ہیں. اور ابھی وہ ساتھ ساتھ چھپے لفظوں میں وارن کر رہے ہیں کہ حال ہی تو تہاڈے نال ہونی ہے. اور یہ بات اس لیے درست سمجھ آتی ہے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے تھے, جس کو میں نے پہلے ایک دفعہ پناہ گزین قرار دیا تھا, تو آپ محفوظ تھے, آپ کی ریٹ تھی, آپ اپنی پارٹی کے اجلاس کر رہے تھے, صبح سے شام تک لوگ آپ کے پاس آتے جاتے تھے, کسی کو کوئی ڈر, کسی کو کوئی جھجک نہیں تھی. بڑے کھلے ڈلے پچھلے 3 دنوں میں 2 دفعہ ریڈ الرٹ لگ چکا ہے کہ جناب پولیس آ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. اور لاہوریوں کا جو حال ہوا ہے تمہیں پتہ, جو مال روڈ سے منسلک ان کا گھر ہے, تو کیا قیامت ہوتی ہے جب پولیس آ کے علاقہ گھیر لے تو ٹریفک کے حوالے سے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے 2-3 باتیں اور بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے پریزیڈنٹ علوی صاحب کا ذکر کیا. یقینی طور پہ کل ان کی کچھ 4 گھنٹے کے گیپ سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے, 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی زمان پاک میں. وہ اسپیشلی اسلام آباد سے لاہور آئے تھے. بلایا گیا صدر صاحب کو, ظاہر ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی, ہم نے دیکھا. پارٹی کے ورکر کے طور پہ وہ ایکٹ کرتے ہیں نا, وہ پریزیڈنٹ تھوڑی ہیں اس طرح کے. مقایسہ نہیں, رات گئے تقریباً 10:30 بجے کے قریب شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے سب لوگوں کو زمان پاک پہنچنے کا کہا تھا. تو وہ گرفتاری کا خوف ہے, اب کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی تو میں نے کہا کہ ٹیرر اتنا تھا کہ پارٹی کے ورکرز پہنچ گئے, لیڈرشپ پہنچ گئے وہاں کے آئے عمران خان کو پکڑنے کے لیے. اسی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ کیفیت نہیں ہونی تھی. اگر آپ کی حکومت ابھی بھی قائم ہوتی, یہاں اسمبلیاں قائم ہوتی, میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں یہ ہونے دیتا. انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا نا اپنے 4-5 مہینے میں. اینی وے, صدر مملکت صاحب جو ہے وہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بات کی ہے مائنس عمران خان فارمولے کی. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ فارمولے جو ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے کون بناتا ہے, یہ سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ the power that be, وہ شاید یہ پلان کر رہے ہیں, شاید یہ ان کی خواہش ہے کہ ایسا سیٹ اپ لایا جائے, ایسا سیٹ اپ بننے دیا جائے جس میں عمران خان صاحب نہ ہوں. یہ اس کے ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے. اس لیے کہ انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کو اقتدار تک لے کے آئی تھی, جو رویہ اختیار کیا, جو زبان استعمال کی, جو ان کے لفظوں کا چناؤ تھا, اس نے دوریاں نہیں بلکہ خلیجیں حائل کر دی ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. جب ان کو اس کا ادراک ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, تو اٹ واز ٹو لیٹ. اب وہ واسطے دے رہے ہیں, دہائیاں دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بالکل صاف ستھری بات ہے, اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں. میں نا ایکچولی حال جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر کہا کیا خان صاحب نے, جو ہے وہ صدر مملکت کو کیا کہا کہ اب جو ہے میں مشکل میں پھنس چکا ہوں. اب آپ کہیں اس غلط فہمی کا شکار تو نہیں کہ وہ کسی کی بات مان لیتے ہیں. نہیں, ماننے کی بات نہیں, میں تو چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنی ضد پر کیا کچھ قربان نہیں کر چکے ہیں. اپنی اتنی بڑی قوت کو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اپنی ضد پہ ختم کیا. وہ تو ملک محمد احمد خان نے جو آج پریس کانفرنس کی, اس نے بالکل ٹھیک کہا. اس نے کہا پارلیمنٹ کا وہ حشر کرنے کے اوپر جو سوری نے کیا اور جو عمران خان صاحب نے کیا, جو یعنی جو موو بھیجی وہاں پر, جو سمری بھیجی کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, پریزیڈنٹ صاحب نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا. یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے, سبوٹیج کرنے کا اسمبلی کو. بالکل ذمہ داری سے اس نے کہا, اینڈ ہی آرگیوڈ اٹ ویل. اس نے کہا جی یہ کوئی 2 اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. اب ذرا بات تھوڑی سی کر لیں کہ خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں. خان صاحب کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ایک تو وہ اپنے مخالف جو اتحاد ہے پی ڈی ایم, اس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیں, جس کی طرف اشارہ خود صدر مملکت نے بھی دیا ہے. انہوں نے اس کو کہا الٹ ہے. اس نے کہا جی دیکھیں ہم نے بات چیت کی بات کی تھی لیکن 1.5 مہینے سے حکومت نے کوئی رابطے نہیں کیا. ایسا ہی ہے.
وہ کیسے رابطہ کریں گے جب ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ کہتا ہے میں ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بات ہی نہیں کرنی میں نے. نہیں تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ پھر کون کرے گا؟ خان صاحب خود نہیں بیٹھیں گے تو صدر مملکت ان کی جگہ پہ کریں گے یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ؟ دیکھیے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ایگزسٹ کرتی پی ٹی آئی میں. پلیز اس غلط فہمی سے آپ باہر نکلیں. ان کا کیا حال ہوتا ہے جتنے بڑے اسٹالورٹس آپ کو پی ٹی آئی کے دکھتے ہیں جب یہ بیٹھتے ہیں عمران خان کے سامنے بس چپ ہی کر جائیں. صرف ایک آدمی نے بولنے کی ضرورت کی ہے, اس کا نام ہے پرویز لائی, جس نے ان کو مت دینے کی کوشش کی ہے, لیکن مت ان کے قریب سے گزری نہیں ہے, مت ان کو چاہیے نہیں. سوری, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے کیوس کا شکار ہے. پارٹی کے اندر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا, عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا, بس جرت نہیں ہے سامنے کہنے کی. نعرہ بازی اسی طرح سے چل رہی ہے. اسد عمر صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں آج آپ, وہ بڑی پرووکیٹو سپیچ ہے. صحیح. دھمکیاں اٹھا کے دیکھ لیں جو عمران خان صاحب روز اپنی تقریر میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے دیتے ہیں. ایک وقت تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں شاید جان ہے, بیکاز ہی انجوائڈ سو مچ آف سپورٹ ان پنجاب, ان کے پی کے, ہیونگ ہز اون گورنمنٹس, اور اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ فیڈریشن میں تھی. 155 لوگ تھے ان کے پاس, بھائی خدا کے لیے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا جس درخت کی ٹہنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. آپ نے کاٹتے گئے 3 ٹہنیاں آپ نے کاٹ دی ہیں. اب آپ لاوارثگی میں ہیں ایک طرح سے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ جو پبلک سپورٹ ہے نا, یہ بہت بڑا مس نومر ہے. پبلک سپورٹ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھی, پبلک سپورٹ بے نظیر کے ساتھ بھی تھی, پبلک سپورٹ نواز شریف کے ساتھ بھی تھی یا نہیں؟ بالکل تھی. کیسے الیکٹ ہو گئے 3 دفعہ پرائم منسٹر, وہ لوگوں کے ووٹوں سے ہی ہوئے تھے نا. اور اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے یہاں آ گئی ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, خان صاحب کو جلد فیصلے کرنے ہوں گے. اگر انہوں نے فیصلے نہ کیے تو وہ تو کیا پچھتائیں گے, ان کی پارٹی پچھتائے گی. بخاری صاحب میں تو یہ اس ملاقات کا کچھ آؤٹ کم جو ہے وہ آپ سے لینا چاہ رہی ہوں. اسی وجہ سے بلایا صدر مملکت کو, کیا دعائی دی خان صاحب نے, کیا کہا کہ آپ نے میرے بہاف پہ چلیں, خود آپ کی ایگو بہت بڑی ہے, آپ نہیں کر سکتے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ بات جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کر دوں. نہیں, بڑی سمپل سی بات. خان صاحب اور صدر مملکت کی ملاقات میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ریپو بنائیں, کوئی راستہ نکالیں ان سے. اچھا. خان صاحب کو اب ریئلائز ہوا ہے کہ وہ ابھی تنہا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے سویپ کر کے اور دوبارا پرائم منسٹر بن نہیں تو جائے. پھر صدر صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ صدر صاحب نے پہلے تو ان کو یہ کہا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ بگاڑی میں نے, ہاں ٹھیک ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوششیں ہوئی ہوں. ایک کوشش ہم نے ہے بالکل نا جنرل باجوہ کے ساتھ تو ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئی نا اقتدار سے نکلنے کے بعد. لیکن بخاری صاحب نیوز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں تو اس چیز کو مان لینا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس ملاقات کے حوالے سے بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں. ہم نے یہ بھی سنا کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطی مان لی ہے ان کے سامنے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کے پی کے کی اسمبلی توڑنے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑنے کی. لیکن وہ اب پچھتاوت کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آپ نے نقصان کر لیا اپنا, آپ پچھتاتے رہے اس کے اوپر بیٹھ کے. خان صاحب نے سیکھنا کسی سے نہیں ہے, وہ عقل کل ہیں. انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے من میں آئے گی, چاہے جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے. آپ دیکھیے کل کی تقریر ان کی دیکھ لیں. کل کی تقریر میں بھی وہ اپنے کسی ایکٹ پر پچھتا نہیں رہے ہیں بلکہ اسلامک ٹچ دے کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا, جو میں نے کیا وہی ٹھیک ہے. یہ رویہ غلط ہے. پالیٹکس میں نہیں چلتا یہ شہنشاہیت میں, یہ فسطائیت میں چل جاتا ہے. جہاں ڈکٹیٹر ہو, جہاں ون مین شو ہو. جب آپ پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بات چیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. آپ سیاستدان ہی نہیں ہیں اگر آپ بات چیت سے انکار کرتے ہیں. تو صدر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں یا آن بہاف آف خان صاحب یا پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ بات کریں گے؟ انہوں نے یقینی طور پر یہ کہا ہوگا کہ میں ایک کوشش اور کر کے دیکھ لینا, مگر آپ بھی اپنے رویے میں نرمی لائیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے پر تیار ہو جائیں. اس پہ کیا جواب دیا خان صاحب نے؟ ڈانٹ کھا کے گئے ہوں گے صدر صاحب. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈانٹ کھا کے گئے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب نا ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے. خان صاحب کو اپنے اس پیڈسٹل سے نیچے آنا پڑے گا, گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھ کے ریلیونٹ فیصلے کرنے پڑیں گے, تیز رفتار فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹائم از ناٹ آن ہز سائڈ. ٹھیک ہے جی. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ, ہم ایک طرف سن رہے ہیں کہ مریم صاحب تو پرسوں آئی لو نا جی. ہاں جی, وہ ہفتے کو آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سن رہے ہیں کہ کوئی مہینے کے بیچ بیچ شاید نواز شریف صاحب بھی آئے لو جی. ٹھیک ہے. یہ اگر آئے لوگ اگر آ جاتے ہیں واپس تو وہ جو فری فیلڈ ان کو حاصل تھی نا
وہ ختم ہو جائے گی. وہ بہت حد تک سکڑے گی, اس لیے کہ لوگ آگے گھر میں بیٹھیں گے تو نہیں نا, یہ بھی تو کمپین کریں گے نا, چاہے وہ پنجاب کے الیکشن ہے, چاہے ضمنی الیکشن ہے یا جنرل الیکشن ہے, دونوں کے لیے ان کو بیٹھ کے ان خان صاحب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے, اور اگر وہ محنت کریں گے ڈھنگ سے اور ٹائم سے آ کے اپنا رول ادا کریں گے تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.